اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم تمام تیرے نبی اور تیرے نبی کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری اس محبت کو تو قبول فرما۔ اس محبت کے وسیلے سے اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن پوری آل عمر سے زیادہ، یعنی عمر کے پورے خاندان سے زیادہ بہتر ہے۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک شام میں اگر کوئی خچر پیاس سے مر رہا ہے تو خطاب کے بیٹے کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لے۔ پورے انسانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف، وہ منزلت حاصل ہے جو دوسرے کسی انسان کو نہیں ملی۔ وہ منزلت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ علی جاؤ، جو قبر بھی ایک بالشت سے زیادہ اونچی اٹھی ہوئی ہو اس قبر کو زمین کے برابر کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها۔ برادران اسلام، صحابہ کرام کی جماعت یہ ایک چنندہ جماعت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مقدس جماعت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اختیار کیا۔ ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، اور ان کی امتیازی خصوصیت اور ان کی امتیازی صفت بیان فرمائی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ تقوی ان کی ایک لازمی صفت تھی، وہ ان کے حقدار ہیں، وہ اس کے اہل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم اور اس مقدس جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور جگہ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل الآیہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ کفار پر بڑے ہی سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ہمیشہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ ان کے ظاہر سے بھی یہ چیز بالکل عیاں ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے آثار ان کے تزکیے کے طور پر ظاہر ہیں۔ تو یہ ساری آیات اور یہ سارا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مقدس جماعت کے لیے تزکیہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل
اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا وقتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا اور اسلام کی نشر و اشاعت میں دعوت و تبلیغ اور جہاد میں حصہ لیا، یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ اور عظیم درجہ رکھنے والے ہیں جو کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچہ کیے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دعوت و تبلیغ میں اور جہاد میں حصہ لیے۔ لیکن ان دونوں کے لیے جنت کی گارنٹی اور جنت کا وعدہ دیتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کو اسی دنیا کے اندر جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کی گارنٹی دی، یہ جنتی جماعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحیح احادیث کے اندر اس مقدس جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بخاری اور مسلم کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور میرے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو مجھ سے میرے بعد میں آنے والے ہیں، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور خود اس کے بعد بھی جب تک صحابہ کرام زندہ رہے، یہ سارے خیر القرون ہیں، یہ بہترین زمانہ ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ مقدس جماعت، یہ جنتی جماعت، یہ پاکیزہ جماعت جو ہے موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اور ان صحابہ کرام کے بارے میں ڈراتے ہوئے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ بخاری اور مسلم کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پر نکیر مت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے ایک شخص احد کے پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر لے تو پھر صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی جو ہے نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ مقام ہے صحابہ کرام کی نیکیوں کا، یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ احد کا پہاڑ کتنا لمبا چوڑا ہے اور اس کی وزنی وہ کتنا وزن ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنا بڑا حصہ اگر کوئی شخص سونا بھی خرچ کر لے تو صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی جو ہے نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی ایک روایت میں جس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو لوگ میرے صحابہ کو گالی دیں گے یا ان کو برا کہیں گے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، اس لیے کہ یہ مقدس جماعت ہے، یہ جنتی جماعت ہے، یہ رحمت والی جماعت ہے، لعنت کی مستحق نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر دین کا دار و مدار ہے، قرآن اور حدیث کی ایک ایک بات جس پر انہوں نے عملی طور پر عمل کر کے لوگوں کو بتایا۔ لہذا صحابہ کی یہ جماعت عملی دین ہے، ان کی پیروی دین کا حصہ ہے۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کا تزکیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں بے شمار آیتوں کے اندر فرمایا، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ اس آیت کے شروع میں سابقین اولین مہاجرین اور انصار
ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ صحابہ کرام کے دو عظیم جو ہے جماعتیں ہیں، فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ ان دونوں کی پیروی کریں گے، یعنی صحابہ کرام کی پیروی کریں گے، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، ان سب کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ جہاں خبر کا پہلو ہے، اس کے اندر ایک لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس جماعت کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہ جماعت پیروی کے قابل ہے، پیروی کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کا تزکیہ کرتے ہوئے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجد۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی دو اہم صفت جو بیان فرمائیں، ایک راشدین، دوسرے مہدیین۔ رشد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سمجھ بالکل صحیح تھی، وہ بڑی اچھی سمجھ رکھنے والے تھے۔ مہدیین کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عمل بھی بالکل صحیح تھا، درست تھا، یہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو یہ عملی لحاظ سے بھی اور نیت کے لحاظ سے بھی بڑے ہی سچے اور بڑے ہی پاک تھے، اسی لیے یہ اتباع کے لائق ٹھہرے، یہ اسوہ اور قدوہ کہلائے قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ انسان ہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں۔ بشریت کے تقاضے کے مطابق ان سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں وہ سب ان کی عظیم نیکیوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے سامنے معمولی سی قطرے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بشریت کے تقاضے سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں انہیں بھی معاف فرما دیا ہے، اسی لیے تو دنیا میں ہی ان کو جنت کی جو گارنٹی عطا کی ہے۔ لہذا جن بدعتی فرقوں نے یا اہل سنت والجماعت کے بعض بڑے بزرگوں نے من گھڑت روایات کو بنیاد بنا کر اس عظیم جماعت پر زبان درازی کی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا پھر صحیح نصوص کا سہارا لے کر اپنے سوئے فہم اور اپنے سوئے قصد کی بنیاد پر ان نصوص کو غلط مفہوم چڑھا دیا ہے، تو بھی اس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی ثابت شدہ جو عدالت ہے اس پر ذرہ برابر بھی حرف نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ مقدس جماعت، اس مقدس جماعت کے بارے میں متواتر قرآن میں ان کے خالق نے ان کا تذکیہ فرمایا ہے، اور صحیح احادیث میں ان کے مربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکیہ فرمایا ہے۔ یہ سب سے عظیم حجت اور سب سے عظیم دلیل ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ برادران اسلام، ہمارے برادر عزیز مولانا فیض اللہ صاحب مجاور محمدی مدنی، جنہوں نے ہندوستان کے مشہور ادارے جامعہ محمدیہ بنگلور اور مالیگاؤں سے عالمیت اور فضیلت کی، اور دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی، دینی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے فن حدیث میں فیکلٹی حاصل کی۔ اس کے بعد عملی میدان میں آپ کے بہت سی خدمات ہیں، خصوصاً آپ ایک منجھے ہوئے خطیب ہیں۔ آپ نے خلفائے راشدین کے زمانے میں جو اجتہادی اختلافات رونما ہوئے ہیں ان پر حتی المقدور تحقیقی انداز میں لب کشائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور شرعی موقف کو واضح کرنے کی بہترین سعی کی ہے۔ اس ضمن میں ان عظیم ہستیوں کے مناقب و فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ یہ دراصل ان کے خطبات جمعہ کا ایک حسین سلسلہ ہے جو یہ سیڑھی کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا فیض اللہ صاحب مجاور محمدی مدنی کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ سینکڑوں افراد نہیں،
بلکہ ہزاروں افراد تک آپ سے الحمدللہ استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کے استفادے کے دائرے کو وسیع فرمائے۔ آپ کے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں بھی اور آپ کی ذات کو بھی اور دوسروں کو بھی جو ہے فائدہ پہنچائے، اور آپ کی صحت میں اور آپ کے علم میں جو ہے برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو خیر امت میں سے بنایا، اس امت میں سے بنایا جس امت کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں فرمایا، اور اس امت کے جو اسلاف ہیں، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی فرمایا۔ وہ امت جن کے افراد کا ذکر ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، بے شک وہ امت قابل فخر ہے، اور یہ اعزاز، امت کو یہ بزرگی، امت کو یہ مقام ملا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ملا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے چنندہ افراد کا ذکر کرتے ہوئے، ان افراد کا ذکر کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، یہ لوگ کافروں پر بڑے بھاری پڑتے ہیں، اور کافروں پر ان کا بھاری پڑنا اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان سے ان کی زندگی میں بھی رہا ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی رہا ہے۔
اسی لیے آج تک بہت سے ایسے لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود کفر میں مبتلا ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو باب عمر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار اور شیاطین پر ان کی زندگی میں اور ان کے موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بھاری کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، بڑے بھاری ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی مہربان، رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ ان کی صفتیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں ہمیشہ یا تو رکوع کی حالت میں دیکھو گے یا تو سجدے کی حالت میں دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان رکوعوں اور ان سجدوں کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی رضامندی کی تلاش میں انہوں نے اپنی پوری زندگی بتا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بتلا بھی دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اپنے صحابہ سے، اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ یہ تو قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے کثرت سجود سے، سجدوں کی وجہ سے آپ کو ان کے چہروں پر سجدے کے نشان نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو روشن اور منور کیا ہے، ان کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا منور کیا ہے کہ سجدے کی وجہ سے ان کے چہرے منور اور روشن نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ساری باتیں ہم نے تورات میں بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا جن کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء پر کتابیں اتارا تو کتابوں میں اللہ رب العالمین نے ان امتیوں کے حالات بیان فرمائے۔ اگر امتیوں کا یہ حال ہے تو اس امت کے نبی کا کیا مقام ہوگا؟ میرے محترم بھائیو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں ان کی مثال کچھ اس طریقے سے بیان کی گئی ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، اس کھیتی کے مانند جس کی بالیاں نکل آئی ہیں، دیکھنے سے کھیتی کرنے والے کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی مثال اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالی غیظ و غضب میں ڈال دے، تاکہ کافروں کے دلوں میں غصے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کی قسم، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم فرماتے ہیں کہ صحابہ کے ذکر سے جس کے دل کو اطمینان نہ ملے، صحابہ کا ذکر ہونے پر جس کے دل میں غیظ و غصہ آ جائے، یہ آیت کریمہ اس آدمی کے کفر کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم تمام تیرے نبی اور تیرے نبی کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری اس محبت کو تو قبول فرما، اس محبت کے وسیلے سے اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ سے بغض، صحابہ سے عداوت، دشمنی اور نفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو بہت ہی زیادہ اونچا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کی قسم، اگر تم میں سے کوئی شخص
احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے. احد پہاڑ کو آپ نے دیکھا ہوگا جس کا دائرہ تقریباً 16 کلومیٹر ہے، اور یہ سخت پتھروں سے بنا ہوا پہاڑ ہے جس کے وزن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پورے پہاڑ کے برابر کا سونا اگر تم اللہ کے راستے میں صدقے میں دے دو گے، خیرات کر دو گے، تو سنو میرے صحابہ نے ایک پسو، ایک مٹھی بھر اناج اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو تمہارا ثواب میرے صحابہ کے اس اناج کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اور نبی کے ان صحابہ میں وہ بھی تھے جنہوں نے ہزاروں دینار، ہزاروں درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اگر ان کا مٹھی بھر جو، ان کا مٹھی بھر اناج احد پہاڑ کے سونے کے صدقے کے برابر ہو سکتا ہے تو بتائیے ان لوگوں کے ثواب کا کیا اندازہ ہوگا جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا مال و متاع اللہ کے لیے لٹا دیا. یہ ہستیاں بڑی عظیم ہستیاں ہیں. ان ہستیوں کا مقام اللہ کے پاس تصور سے زیادہ اونچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، ان تمام دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے زیادہ اچھا پایا، لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے مصطفیٰ ہیں، اللہ نے آپ کو چن کر لیا ہے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا، صحابہ کے دلوں کو سب سے زیادہ پاک پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو صحابہ کے لیے چن لیا. جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، اسی طریقے سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو آپ کے لیے چنا ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی لیے شریعت اسلامیہ میں ایسا شخص جو نبی کی گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوا فیصلہ یہ ہے کہ ایسا آدمی قتل کا مستحق ہے. توبہ کرنے کے بعد بھی ایسے آدمی کو چھوڑا نہیں جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا. جو آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، شریعت اسلامیہ میں ایسا آدمی مجرم ہے اور یہ سزا کا مستحق ہے، اسے سزا ہونی چاہیے. یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے. تمام صحابہ مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یہ دن جو ہمارے قریب آ رہے ہیں، ان دنوں میں اسلام کا نام لینے والے کچھ ایسے افراد جن کے بارے میں اہل علم نے واضح انداز میں فرما دیا کہ وہ مسلمانوں کے زمرے میں نہیں ہیں، اسلام کا نام لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. بالخصوص ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان تمام صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، یہ اسلام میں سے نہیں بلکہ یہ مجوس اور اسلام کے دشمنوں کی روش ہے. اسی لیے
امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہودیوں سے پوچھو گے کہ موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون ہے تو یہودی جواب میں کہیں گے کہ موسیٰ کے اصحاب ہیں، اصحاب موسیٰ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں موسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا۔ اگر نصارہ سے پوچھو گے کہ محمد الرسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون ہے تو نصارہ کہیں گے کہ عیسیٰ کے بعد سب سے زیادہ بہتر عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ اگر ان روافض سے پوچھو گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بدترین مخلوق کون ہے تو یہ روافض کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بدترین مخلوق نعوذ باللہ ان کے اصحاب ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ان کے کفر کے لیے واضح ہے۔ جو لوگ صحابہ کو بدترین مخلوق کہیں گویا وہ اسلام کی پوری عمارت کو ڈھا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر صحابہ کی زندگی میں طعنے کیے جائیں تو پھر اس دین کو کس سے ہم حاصل کریں گے؟ یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو صرف صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے، لہٰذا ہم تمام پر ضروری ہے کہ اپنے دلوں میں صحابہ کے عظمت اور مقام کو پیدا کریں، اپنے بچوں کو بچپن سے صحابہ کی محبت کے ساتھ پروان چڑھائیں، صحابہ کے قصے ان کے دلوں میں نقش کیے جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک سیرتوں کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا خون بہا کر اسلام کی کھیتی کو سیراب کیا ہے اور اسلام کے خاطر انہوں نے اپنا مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹایا ہے۔ اللہ کی قسم ان صحابہ کی قربانیاں، ان صحابہ کے احسانات میرے محترم بھائیوں ہم پر بیان سے زیادہ ہیں۔ ان صحابہ میں بالخصوص سب سے زیادہ عظیم مقام والے، سب سے زیادہ اونچے مرتبے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ افضل شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر پوری امت کا ایمان ابو بکر کے ایمان سے تولا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان پوری امت سے زیادہ بھاری اور پوری امت سے زیادہ اونچا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام تک پہنچے، اس مرتبے تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مہربانی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں تھیں۔ کیوں نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے بے رغبتی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ یا تو آپ ابدی زندگی کو اپنا لیں، قیامت تک دنیا میں رہ لیں، یا تو رفیق اعلیٰ سے جا ملیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کو پسند فرمایا۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام پہنچا، عوالی میں تھے، دوڑے ہوئے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی کو آپ نے بوسہ دیا، اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ کے مقدر میں تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ موت آ چکی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں آ کر آپ نے خطبہ دیا، خطبے میں وہ آیتیں پڑھیں جن آیتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑے ہوئے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اے عمر، سقیفہ بنو ساعدہ میں کچھ لوگ
इमारत के मसले को लेकर, खिलाफत के मसले को लेकर जमा हुए हैं। किसी भी किस्म का इख्तिलाफ पैदा होने से पहले इस मसले को निमट लिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी थी। आपका जिस्म अतहर अभी कब्र के हवाले नहीं किया गया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज व तकफीन के मसले में मशगूल थे। सकीफ़े बनु साइदा में कुछ अंसारी सहाबा जमा होकर खिलाफत के मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर पहुंची। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचते हैं। उमर बिन खत्ताब को मालूम था कि उम्मत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई शख्सियत सबसे अफजल है तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। दौड़ते हैं, पूरा माजरा बयान करते हैं, कहते हैं कि चला जाए। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु उस जगह की तरफ निकलते हैं जहां पर अंसार जमा थे। रास्ते में हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु मिलते हैं। तमाम के तमाम सकीफ़े बनु साइदा में दाखिल होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वहां पर लोग इकट्ठा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ कहने के लिए आगे बढ़ते हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में कुछ ऐसी बातें जमा कर ली थी जिसको लोगों के सामने बोलना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ कहने का इरादा जाहिर किया तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे खामोश करा दिया। खुद आगे बढ़कर अबू बकर सिद्दीक ने कहा, और अल्लाह की कसम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तमाम बातें बयान कर दी जो मैं कहना चाहता था, और उससे ज्यादा अच्छी बातें उन्होंने की। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अंसार की तारीफ की, उनके एहसानात को दोहराया। कहा कि तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीन इस्लाम की बड़ी नुसरत की है। इस नुसरत के जरिए इस्लाम आम हो चुका है। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके एहसानात को याद दिलाने के बाद फरमाया, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि इमाम होगा, खलीफा होगा, मुसलमानों का अमीर होगा तो खानदान कुरैश में से होगा। मेरे मुहतरम भाइयों, अंसार अपने बीच में से एक अमीर मुकर्रर करना चाहते थे, बल्कि अबू बकर सिद्दीक से उन्होंने कहा था कि अमीर हम में से होगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, अमीर होगा तो कुरैश में से होगा और तुम में से उज़रा मुकर्रर किए जाएंगे, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि इमाम होगा, मुसलमानों का अमीर होगा तो खानदान कुरैश में से होना चाहिए। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मसला है। पूरी इस्लामी ममलकत का अमीर मुकर्रर किया जाना है। पूरा झगड़ा नबी की सिर्फ एक हदीस से ठंडा हो जाता है। जैसे ही सहाबा ने सुना नबी का फरमान है कि खानदान कुरैश से अमीर मुकर्रर किया जाए, तो अल्लाह के लिए तमाम के तमाम खामोश हो गए और सब ने कहा कि हमें यह बात मंजूर है। इस्लाम के लिए जीते थे, उनकी कुर्बानियां इस्लाम के लिए हुआ करती थी। नबी की बात के आगे बढ़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इसीलिए अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा, कहा कि तुम भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमारत का ये हक खानदान कुरैश को मिलना चाहिए, क्योंकि खानदान कुरैश के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को वाज़ेह कर दिया था। लेकिन मेरे मुहतरम भाइयों, ये मुख्तसर सी रिवायत है जो बुखारी शरीफ में बयान की गई है। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम सहाबा से कहा जो वहां पर मौजूद थे, ये अबू उबैदा हैं, ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इन दोनों में से किसी के हाथ पर बैअत कर दो। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक के रहते हुए
کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ بعض روایات میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر کے رہتے ہوئے اگر عمر کو امیر مقرر کیا جائے تو ایسی صورت میں عمر کا برا ہو۔ جانتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور ان کی خلافت کی جانب بہت سارے اشارات کر دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک نہیں آ سکے۔ آپ نے امہات المؤمنین سے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی ہے۔ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگیں گے تو اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکیں گے، لہذا عمر بن خطاب سے کہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ پھر آپ کو غشی آ گئی، ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کہا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی رقیق القلب ہیں، لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، لیکن ابو بکر کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس مقام کے لیے اچھا نہیں لگتا، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ ایک ہلکا سا اشارہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی جانب۔ اسی طریقے سے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ میری فلاں حاجت ہے، اسے پورا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کبھی آنا۔ عورت کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آؤں اور آپ نہ ملیں، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے تو تب کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پانا تو ابو بکر صدیق کے پاس آنا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے سلسلے میں بے شمار اشارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو چکے تھے، اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کا ہاتھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ اس کے بعد تمام صحابہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی۔ انہی بیعت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، دوسرے تمام صحابہ کرام تھے۔ کچھ ایسی روایات ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے اسلام کے دشمنوں نے دین کو بگاڑنے کے خاطر اپنی طرف سے بنا کر کچھ روایتیں مسلمانوں میں پھیلائی ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑائی کی دھمکی دی۔ نعوذ باللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ انہوں نے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی۔ یہ تمام جھوٹی باتیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان پھیلائی گئیں، ورنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی اور انہوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو مان لیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محترم بھائیوں کون ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کی زندگی کے کچھ حالات کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، ان کے باپ کا نام عثمان ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین ناموں میں سے ایک نام صدیق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے کی ہدایت مانگیں جن لوگوں پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ یعنی انبیاء کا راستہ مانگا جائے، صدیقوں کا راستہ مانگا جائے، اور صدیقوں میں سب سے مقدم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب، ابو بکر صدیق کا یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسرا سے واپس آئے، آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آپ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک چلے گئے اور واپس بھی آ گئے، تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو اسلام قبول کیے تھے اس فتنے میں آ کر دین اسلام سے مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگ دوڑے ہوئے صدیق اکبر کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ تمہارے ساتھی محمد کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس تک چلے گئے، کیا تم ان کی اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ایسی بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، محمد نے ایسی ہی بات کہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے پل بھر میں ان کے پاس خبریں آتی ہیں، تو اس بات کو ماننا میرے لیے کون سا دشوار ہے۔ اسی دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا، یعنی اپنے نبی کی ہر بات کو سچا سمجھنے والے، نبی کی ہر بات کو تسلیم کرنے والے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ناموں میں سے ایک نام عتیق ہے، یعنی آزاد کیا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے ہوئے بندوں میں سے ایک بندے ہو۔ یہ گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت کی واضح بشارت ہے، بلکہ دوسری روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح بشارت بھی دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم مت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور ساتھی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کی یہ واضح اور کھلی ہوئی دلیل ہے، جو منقبت دوسرے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار بندہ قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا لیا جائے گا۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سب سے زیادہ پلٹنے والا بندہ قرار دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھیوں کے واقعے کے بعد، یعنی جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی، اس سال کے 2.5 یا 3 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 یا 3 سال کے چھوٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گورے تھے، آپ کے مبارک چہرے پر ہلکا سا پیلا پن تھا، بہت ہی زیادہ دبلے پتلے تھے۔ دبلے پن کی وجہ سے
ان کی ازار ان کی کمر پر ٹکتی نہیں تھی، اسی لیے ایک مرتبہ دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ازار کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے یا جسے آدمی گھسیٹ کر چلتا ہے، ایسے آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند میری کمر پر ٹکتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے لیے اجازت ہے، کیونکہ تم غرور اور تکبر سے یہ کام انجام نہیں دیتے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ اچھے خاندان کے تھے، خاندان قریش سے آپ کا تعلق تھا، آپ نے اچھے گھرانے میں پرورش پائی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کے بیچ بہت ہی زیادہ معزز اور بہت ہی زیادہ مکرم تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک گھونٹ بھی شراب نہیں پی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث صحیح ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے آپ پر شراب کو حرام کر دیا تھا، کبھی انہوں نے ایک گھونٹ شراب بھی نہیں پی تھی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں سے یہ عظیم فضیلت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں، میرے باپ ابو قحافہ نے ایک مرتبہ مجھے ایسی جگہ کی زیارت کرائی جہاں پر ہمارے خاندان کے بت رکھے ہوئے تھے۔ میرے باپ نے کہا کہ یہ تمہارے معبود ہیں، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں ان معبودوں کے سامنے بیٹھ گیا، کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دے دو۔ جب ان بتوں سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے کہا کہ یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے۔ ایک پتھر اٹھا کر میں نے ان بتوں پر ڈال دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اونچے درجے کے مالک تھے۔ اسلام آنے کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی زندگی کا درس انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارے دلوں میں تیرے ان دشمنوں کے سلسلے میں جو تیرے نبی اور اس کے صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں سخت نفرت عطا فرما، تاکہ ہم ان کی نفرت اور تیرے نبی کی محبت اور صحابہ کی محبت کے ساتھ جئیں، اور قیامت کے دن جب تیرے سامنے پہنچیں اور تو ہم سے پوچھے کہ تم نے کیا لایا ہے، تو کہہ سکیں کہ اے اللہ، تیرے نبی اور صحابہ کی محبت لے کر آئے ہیں، تیرے نبی اور صحابہ کے دشمنوں کی نفرت کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھایا ہے۔ اے اللہ، انہی اعمال کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ بیان کیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے جو امیر مقرر کیے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بہت سے اشارے فرمائے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مسلمانوں نے مل کر امت میں جو سب سے افضل ترین شخصیت تھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتفاق کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں ہی اسلام قبول فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ اسلام کے آنے سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ والوں کے بیچ بڑی معزز شخصیت مانے جاتے تھے، اونچے اخلاق، اچھے عادات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شیوا تھا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ آپ کی فضیلتوں میں سے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کو جاننے کے لیے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھا جائے تو اسلام لانے کے بعد جب مکہ والوں نے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ ستانا شروع کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ جس طریقے سے اور مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا تھا اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پریشان کیا جاتا تھا، بلکہ آپ کو مارا گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو راستے میں مکہ کے معروف لوگوں میں سے ایک شخص جس کو ابن الدغنہ کہا جاتا ہے، جن کا عرب میں بڑا مقام اور مرتبہ تھا، راستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں نے
مجھ پر اللہ کی زمین کو تنگ کر دیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤں جہاں پر آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ کہتا ہے مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر آپ جیسے لوگ نہ تو کہیں جاتے ہیں اور نہ کہیں نکالا جا سکتا ہے، آپ کو میں اپنے امن میں لے کر چلتا ہوں، جاؤ جا کر مکہ میں اپنے رب کی آزادی سے عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے امان میں لاتے ہیں، اہل مکہ کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنو، یہ وہ آدمی ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو کمائی کے لائق نہیں انہیں کمائی کے ذرائع فراہم کرتا ہے، کمزوروں کا سہارا بنا رہتا ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہے، اس آدمی کو نکالا نہیں جا سکتا۔ مکہ والوں سن لو کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دے دیا ہے۔ بالکل وہی اوصاف جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے تھے، ابن الدغنہ نے بھی بیان کیے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اخلاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے پہلے کے تھے۔ جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں اپنے کپڑے کو اپنے گھٹنے تک اٹھائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، ایسے لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور خطاب کے بیٹے عمر کے بیچ کسی مسئلے پر بحث ہونے لگی، یہاں تک کہ میں نے اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلا دیا۔ پھر اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ غلطی میری ہے، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور اللہ سے میرے لیے معافی کی دعا کرو، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ حالت دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے چلے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے بیچ آیا تو تم تمام لوگوں نے کہا کذبتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم لوگوں نے میری نبوت کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق کے سامنے جب میں نے نبوت کی بات پیش کی تو ابو بکر صدیق نے فوراً میری بات تسلیم کر لی۔ کیا میرے صحابی کو تم اس طریقے سے پریشان کرتے ہو؟ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی
ناراضگی پر ناراض ہوا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ مناقب میں سے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری امت میں جس کسی نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے میں نے اس کے بھلائی کا بدلہ چکا دیا ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے درمیان جس رشتے کو رکھا ہے میں اسی رشتے پر قائم رہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں میرے بھائی ہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی بنا لیا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بھی بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ان دونوں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ یہ فضیلت، یہ منقبت، یہ مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقام کو دیکھتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن پوری آل عمر سے زیادہ، یعنی عمر کے پورے خاندان سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر! اگر ابو بکر کی ایک رات پورے خاندان عمر سے بہتر ہو سکتی ہے تو ابو بکر کی زندگی کا کیا کہنا۔ یہ یہی رات ہے جس رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ فرماتا ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم مت کرو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غمگینی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ساتھ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بالکل اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی تھا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس آیت کے ایک ایک لفظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس واقعے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی اتنی فکر تھی کہ کبھی نبی کے آگے چلتے تو کبھی نبی کے پیچھے چلتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب چلے جاتے تھے، کبھی بائیں جانب آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، کہا کہ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب خوف ہوتا ہے کہ کہیں سامنے سے کوئی تیر آ کر نہ لگ جائے تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں کہ وہ تیر آپ کے بجائے مجھے لگ جائے۔ کبھی پیچھے سے حملہ ہونے کا خوف ہوتا ہے تو پیچھے چلے جاتا ہوں کہ حملہ آپ کے بجائے مجھ پر ہو جائے۔ کبھی دائیں چلے جاتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں دائیں جانب سے حملہ نہ ہو، کبھی بائیں جانب آ جاتا ہوں کہ کہیں بائیں جانب سے حملہ نہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ بتلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاص صحابہ میں سے ہی نہیں بلکہ پوری امت میں سب سے افضل ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء اور ان کی اتباع کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد آنے والے خلفاء یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء اور اتباع کرنا۔ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے، اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص کر کے حکم دیا ہے، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری سال تھا فتح مکہ کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنا کر بھیجا کہ مسلمان ان کی امارت میں ان کے ماتحتی میں حج کریں۔ میرے محترم بھائیوں، حج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فتوے دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو حج کے احکام بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے خاطر اپنے مال اور اپنے تمام نفیس چیزوں کی قربانی دی، بلکہ اپنا سارا مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو فروغ دینے کے لیے خرچ کر دیا۔ وہ واقعہ آپ لوگوں پر مخفی نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی تیاری کے لیے مال کا مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورا گھر کا مال لے کر آئے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں فضل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ابو بکر کی فضیلتوں میں سے ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ متقی کہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی صفائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر، یہ کام تم غرور و تکبر سے نہیں کرتے ہو، اس لیے تم اس وعید میں داخل نہیں ہوگے جس کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو آدمی غرور و تکبر سے اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی جانب دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم اس کام کو غرور و تکبر سے کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ایک ہی دن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے اتنے کام انجام دیتے تھے جن کاموں کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے اعمال ایک دن جس کے اندر داخل ہو جائیں ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون شخص روزے سے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من تبع منکم الجنازۃ اليوم، آج تم میں سے کس شخص نے جنازے کی اتباع کی ہے، یعنی جنازے کے ساتھ جا کر تدفین میں حصہ لیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطعم اليوم منکم مسکینا، آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون شخص ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہے، بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ سارے اعمال ایک دن جو شخص انجام دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ خوشخبری تھی، یہ بشارت تھی گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی، بلکہ اس سے بھی واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر اہل جنت میں سے ہیں، جنتیوں میں سے ہیں، جنت والوں میں سے ہی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو امت محمدیہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، بلکہ ابو بکر صدیق کا مقام وہ ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھولے جائیں گے، منادی ندا دے کر کہے گا کہ ابو بکر کو بلاؤ، اختیار دے دو کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محترم بھائیوں بڑے فضائل کے حامل تھے، اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کوئی ولی، کوئی پیر، دوسری کوئی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ رقیق القلب، بہت ہی زیادہ نرم طبیعت کے حامل تھے، لیکن مصائب کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عزم و استقلال کا پہاڑ بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تمام صحابہ پریشان تھے تو عزم کا پہاڑ بن کر رکے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر مقرر کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ بیان کرتے ہیں مکہ اور مدینے کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمانوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا۔ بہت سارے لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مکہ اور مدینے کے علاوہ کسی اور جگہ پر جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جاتی تھی۔ پورا عالم، تقریباً تمام کے تمام لوگ دین اسلام سے پھر چکے تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلمانوں کا امیر مقرر کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لیا، دیکھا کہ مدینہ خطرے میں گھرا ہوا ہے، کسی بھی وقت مدینے پر حملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ دین اسلام سے مرتد ہو کر دوسرے مذہبوں میں داخل ہو چکے ہیں اور بہت سارے مقامات پر جھوٹے مدعیان نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ان کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
اس وقت سب سے زیادہ کٹھن مسئلہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا مسئلہ تھا، کیونکہ وفات سے کچھ عرصے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار فرمایا تھا۔ اس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجنا چاہا تھا جنہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دوسرے کئی صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو روم کی جانب بھیج رہے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لشکر کوچ کر چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینے سے قریب ایک مقام جرف میں یہ لوگ ابھی پڑاؤ ڈالے تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری میں مبتلا ہیں۔ پھر اس کے بعد خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے ہیں، تو یہ لشکر واپس آ چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینے کے اطراف و اکناف کے حالات بگڑ گئے، تمام لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ مدعیان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے اپنے سر اٹھائے۔ مدینہ چاروں طرف سے پریشانیوں میں گھر گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ پہنچتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ابھی وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیج دیا جائے مدینے کی حفاظت کے لیے، اس لشکر کو آپ اپنے پاس روکے رکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن ابی قحافہ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے لشکر کو روک سکے۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچیں گے، درندے مدینے کے اندر داخل ہو کر فساد مچائیں گے، کتے امہات المؤمنین کے پیروں کو گھسیٹیں گے، تو اس کے باوجود بھی میں اسامہ بن لشکر کو روکنے کی اپنے اندر طاقت محسوس نہیں کرتا۔ صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، اے خلیفۃ رسول اللہ، آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، اگر اسامہ بن زید کے لشکر کو آپ روک نہیں سکتے تو کم سے کم اس کم سن نوجوان کے بجائے کسی بڑے آدمی کو لشکر کا امیر مقرر کیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسے نبی نے فوج پر کمانڈر مقرر کیا ہے، میں اسے کمانڈری سے اتار نہیں سکتا۔ اس کے بعد فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو چلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر سوار کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ، ایک غلام کے بیٹے کو اونٹ پر بٹھائے ہوئے اس کی نکیل کو تھامتا ہے، پھر اس کے بعد جرف کے مقام تک لے کر آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ بن زید سے کہتے ہیں کہ اگر اجازت دو تو میں عمر بن خطاب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے سخت حالات میں جبکہ مدینے کی طرف چاروں طرف سے غلط نگاہیں اٹھ رہی تھیں، اپنی پوری قوت کو اس جانب بھیج دیا جس جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہتے تھے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ مسلمانوں کا یہ قافلہ جس بستی سے گزرا، لوگوں نے سمجھا کہ اگر مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تو ایسے کٹھن حالات میں اس لشکر کو بھیجا نہیں جاتا۔ لوگوں کے دلوں میں ہیبتیں بیٹھ گئیں۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لشکر سلامتی کے ساتھ
فتح یابی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف واپس پہنچتا ہے۔ چاروں طرف سے جیسا کہ بتایا گیا لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر غلط مذہبوں کو گلے لگا لیا تھا۔ بہت سے لوگ دین اسلام پر تو باقی تھے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ میں اعلان کیا کہ میں ان تمام لوگوں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں، ان تمام لوگوں سے لڑنا چاہتا ہوں جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ مدینے کی جو حالت تھی، مسلمانوں کی جو حالت تھی، وہ اس قدر نازک تھی کہ پوری دنیا سے ٹکر لینے کی مسلمانوں میں طاقت نہیں تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان تمام لوگوں کے خلاف لڑنا ہے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کریں یا دین اسلام سے مرتد ہو جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کیوں کر لڑنا چاہتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے میں اس سے جنگ کر کے رہوں گا۔ بعض روایات میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يودونها في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه۔ اللہ کی قسم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص زکوٰۃ کے طور پر اونٹ کا ایک بچہ بھی دیا کرتا تھا، آج وہ دینے سے انکار کرے تو میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ تقریباً مکہ اور مدینے کے علاوہ اکثر قبائل، بہت سارے قبیلے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت ان لوگوں کے فتنے میں پہنچ کر انہوں نے دین اسلام کا انکار کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اور اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ کی مہربانی سے 2.5 سال کے مختصر سے عرصے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی سے اسلام کی پھر سے وہ حالت کر دی جس حالت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امت محمدیہ کی حالت اس بکری کے مانند ہو گئی تھی جو سخت ٹھنڈی کے دنوں میں بارش میں بھیگ کر کسی صحرا کے اندر ٹٹر کر کھڑی ہو گئی ہو۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سہارا نہ دیتے تو ایسی صورت میں پھر زمین میں اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ میرے محترم بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس طریقے سے رقیق القلب، نرم دل تھے، بالکل فتن کے موقع پر عزیمت کے وقت میں اسی طریقے سے عزیمت کا پہاڑ بن کر ٹھہر جاتے تھے۔ مرتدین کے خلاف، دین اسلام سے پھر جانے والوں کے خلاف، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف، جھوٹے مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح، ان تمام مدعیان نبوت جن پر اللہ کی لعنت ہو، ان کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگیں کی ہیں اس کی تاریخ بڑی تفصیل طلب ہے جو مختصر طور پر بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان تمام جھوٹے نبیوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار ہو چکی تھی، ان کے ساتھ میں ایک بڑی فوج تیار ہو چکی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سے ان تمام کا کام تمام کر دیا۔ نبوت کے ان جھوٹے داعیوں کا فتنہ جزیرہ عرب سے ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ دین اسلام سے مرتد ہو چکے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کے بعد ان میں سے اکثر لوگ پھر دین اسلام کی طرف آ گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا اسلام درست ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سال کے اس مختصر سے عرصے میں جن کارناموں کو انجام دیا ہے،
ان کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنا ہے۔ یمامہ کی جنگ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت سے شہید ہونے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جنگوں میں کثرت سے اللہ کے نبی کے صحابہ شہید کیے جا رہے ہیں، بالخصوص وہ صحابہ جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہادت کے عزت سے انہیں نواز رہا ہے۔ اللہ کا کلام ایک کتاب کی شکل میں جڑا ہوا نہیں ہے، لہذا لوگوں کے اختلاف پیدا ہونے سے پہلے اس کارنامے کو انجام دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک کام کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر اس کی طاقت محسوس نہیں کرتا، وہ کام جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو جس تختی پر لکھا گیا ہے ان تمام تختیوں کو جمع کیا جائے اور پھر ان تمام کو جمع کیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا حکم ملتا کہ ایک پہاڑ کو دوسری جگہ پر منتقل کر دوں تو یہ کام میرے لیے آسان ہوتا، لیکن جو کام میری گردن پر ڈالا گیا تھا اللہ کی قسم ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے سے زیادہ بھاری تھا۔ اللہ کے مدد اور توفیق سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھا گیا تھا۔ جب آیتیں نازل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، کبھی پتھر پر، کبھی ہڈی کے ٹکڑے پر، کبھی چمڑے پر، جو چیز میسر آتی اس پر قرآن مجید کی عبارت قرآن مجید لکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوا تھا بالکل اسی انداز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عظیم کارنامے تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انجام دیے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2.5 سال بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، وصیت کی، کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ بتلایا گیا کہ پیر کا دن ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا گیا کہ پیر کے دن ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کر لیا کہ آج ہی ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو معمولی کپڑوں میں مجھے کفنانا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان آپ کے کفن کے لیے یہ 2 کپڑے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا نئے کپڑوں کی حاجت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہوتی ہے، میرے ان معمولی کپڑوں میں مجھے دفنا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، کہا کہ وہ اونٹنی جس سے ہم دودھ پیا کرتے تھے مسلمانوں نے مجھے اپنا امیر مقرر کیا تھا تو اس وقت مجھے دی گئی تھی، میرے انتقال کے بعد میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہوں گا اور اس اونٹنی پر ہمارا کوئی حق بھی نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ یہ برتن اور یہ ساز و سامان
مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے بیت المال میں واپس کر دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ نے آپ کے بعد آنے والوں پر مجال کو بہت ہی زیادہ تنگ کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا کوئی بنگلہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جائیداد نہیں تھی، بالکل اسی طریقے سے نبی کا یہ سچا ساتھی دنیا سے جا رہا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی دینار نہیں چھوڑا، کوئی درہم نہیں چھوڑا۔ معمولی سا ساز و سامان مسلمانوں نے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے معاملات کو سنبھالنے کی بدولت عطا کیے تھے۔ وفات کے بعد ان تمام چیزوں کو بھی واپس کرنے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ بتلایا گیا تاجر صحابہ میں سے تھے، ان کا راس المال 40,000 دینار سے زیادہ تھا۔ خلافت کو سنبھالنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے بارے میں سوچا تو مسلمانوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ تجارت کی ذمہ داری بھی سنبھال لیں گے تو مسلمانوں کے معاملات کو بحسن خوبی انجام نہیں دے سکتے، لہذا بیت المال سے آپ کے لیے روزانہ 2 درہم مقرر کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کے امیر کی تنخواہ روزانہ صرف 2 درہم تھی۔ میرے محترم بھائیو، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بیت المال کا سارا سامان بیت المال میں منتقل کر دیا گیا۔ انتقال سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اس سلسلے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، کئی صحابہ سے چھپکے سے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ مشورہ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو امیر مقرر نہ کیا جائے کیونکہ وہ سخت طبیعت کے مالک ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت اسی میں سمجھی، ابو بکر صدیق نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ مسلمانوں کا امیر مقرر کیا جائے۔ کس طریقے سے انہیں امیر مقرر کیا گیا؟ امیر ہونے کے بعد ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے معاملات کو کس طریقے سے انجام دیا، اگلے خطبوں میں بیان ہوگا۔ رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان صحابہ سے سچی محبت کی توفیق ہمیں عطا فرما، ان صحابہ کی محبت پر تو زندہ رکھ۔ اے اللہ، تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا سے تو ہمیں اٹھا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔